لیکن اب تک وہ بخشی خانے نہیں پہنچے ہیں. اگین دیر از اے کنٹمپٹ کہ فیملی کو نہیں ملنے دیا اور پتہ نہیں ان کو کہاں لے گئے ہیں. جب فواد صاحب کو پتا چلا انہوں نے میرے سے پوچھا ان کی 2 بیٹیاں نسا اور میرا جن کی عمر 5.5 سال اور 4.5 سال ہے وہ کیسی ہیں, تو لٹرلی وہ کورٹ کمرہ عدالت میں رو پڑے کیونکہ اتنا ظلم ہے کہ وہ 2 بچیاں 5 دن سے باپ کا انتظار کر رہی ہیں. ان کو یہاں ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی, ان کو اڈیالہ ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. اور ابھی بھی جب آنریبل کورٹ نے کہا ہے کہ آپ بخشی خانہ میں جائیں اور آپ ملاقات کریں اور نہیں ملاقات کرنے دے رہے. ہم کوئی غلام نہیں ہیں اسٹیٹ کے کہ یہ جو کہیں ہم کر لیں. ہم ایک ریاست ہیں انڈیپینڈنٹ جہاں پہ ہر ایک سٹیزن کا, آپ کا, میرا, ہر کسی کا رائٹ ہے قانون کے دائرے میں رہ کے کہ اس کو فالو کیا جائے. مجھے نہیں پتا یہ ادارہ ای سی بی آنریبل جو ہیں ہمارے ہائی کمیشن, کیونکہ اگر میں نے کچھ غلط استعمال کیا الفاظ تو میرے پہ بھی کانٹمپٹ لگ جائے گی. لیکن تھوڑا سا آپ رحم کریں, فیملی ہے ان کی, میرے جذبات ہیں. اس وقت مجھے جتنے دھکے دیے گئے ہیں اور جتنا میں اپنی جان بچا کے آئی ہوں وہ مجھے پتا ہے. لیکن جو رویہ اختیار کر رہی ہے یہ اسلام آباد پولیس اور یا پنجاب پولیس, یہ بالکل اس کی میں مذمت کرتی ہوں. اور میری محسن نقوی صاحب چیف منسٹر کیئر ٹیکر سے درخواست ہے کہ آپ کو الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کے تحت آپ کو سی ایم کیئر ٹیکر بنایا ہے پنجاب کا. میری محسن نقوی صاحب سے درخواست ہے کہ میرے بچوں کو, میری دونوں بیٹیوں کو ان کے والد سے ملنے کی اجازت دی جائے, جو کہ نہیں دی جا رہی ہے. وہ لٹرلی وہ باپ آج رو عدالت کے اور میں بھی کہ بچیاں نہیں مل پا رہی ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ کس قانون میں لکھا ہے کہ ایک ملزم یا آپ اس کو مل نہیں سکتے. دیر از اے ٹائم. میں نے اڈیالہ جیل فون کیا کہ جی مجھے ملنے کا پروسیجر بتائیے کہ کس طریقے سے ان کو ملاقات ہو سکتی ہے, تو انہوں نے کہا ہم آپ کو گورنمنٹ سے پوچھ کے بتائیں گے کہ کون سا ڈیٹ ہم آپ کو دیں گے. اللہ کی شان ہے, لیکن ہمارے حوصلے بلند ہیں اور ہم ان کے غلام نہیں ہیں. یہ جو کہیں گے ہم کر لیں گے. میں مذمت کرتی ہوں کہ بچیوں کو اور مجھے نہیں ملنے دیا جا رہا فواد صاحب سے. آنریبل چیف جسٹس صاحب آف پاکستان, سپریم چیف جسٹس اسلام آباد, میری پلیز التجا سنیں, اور اگر آپ کہتے ہیں تو آئی کین فائل اے پٹیشن کہ جی ہمیں ملاقات کا اسپیشل ٹائم دیا جائے. تھینک یو سو مچ اینڈ ریلیز فواد چودھری. لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں گولی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی, لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی. ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی. ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی. جس طرح ابھی ہم سب نے دیکھا ہے کہ دوبارہ ریمانڈ کی درخواست دی گئی ہے کہ دوبارہ حوالے کیا جائے فواد چودھری کو کہ آپ جو ہے وہ ویڈیو اور اس کا جو ہے فرانزک کر سکیں, جبکہ فواد چودھری سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں نے بولا ہے. وہ خود اقرار کر رہا ہے اور اس کے باوجود پلی لی جا رہی ہے سرکار کی طرف سے کہ ان کو دوبارہ ویڈیو اور آڈیو چیک کے لیے فواد چودھری کو حوالے کیا جائے. یہ کون سا قانون ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آج بابر اعوان صاحب نے ابھی اپنے دلائل دیے ہیں سیشن کورٹ میں, سیشن جج سب کے سامنے, اور انہوں نے خود کہا کہ فیملی سے ملایا جائے, اس کے باوجود جب عدالت کے کمرے سے نکالا جاتا ہے تو پولیس ان کے اوپر کپڑا ڈال رہی ہے. کس چیز کے لیے کپڑا ڈال رہی ہے؟ آپ نے وہ سارے سین دیکھے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا رویہ دباؤ کا, ڈراؤ کا, یہ نہیں چلے گا. انہوں نے کیا ہے وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہاں میں نے بولا ہے, اور کس ریفرنس کے ساتھ بولا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے بڑے عہدوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کم از کم برداشت ہونی چاہیے کہ پاکستان کے شہری جو رائے رکھتے ہیں اس کا اظہار کر سکیں. یہ تو آپ لوگوں پر جو ہے ان کی زبانیں بند کرنا چاہتے ہو. اگر آپ طاقت میں ہو تو کیا آپ پہ کوئی تنقید نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید ہوئی سب کے سامنے, ان سے پوچھا گیا کہ کہاں سے آیا یہ آپ کے پاس, آپ کا تو قد لمبا ہے, یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ تو جب پوچھ سکتے ہیں آپ, کسی پہ سوال اٹھا سکتے ہیں, تو یہاں پر ایک اس طرح کا پروپیگنڈا کر کے ایک زبردستی چھاپا مار کے گھر پہ, اور آپ جو ہے وہ آج ایک ٹیررسٹ کو بھی اس طرح نہیں پیش کیا جاتا جس طرح آج واپس لے جایا گیا ہے. جب انہیں کہا گیا ہے کہ
जज साहब ने खुद कहा कि हाँ फैमिली से मिलने दो, और उसके बावजूद ये तरीका मैं समझता हूँ अवाम के हौसले पस्त नहीं कर सकता। फवाद चौधरी बहादुरी और जुर्रत का निशान बन चुके हैं। आप जितना जुल्म करोगे मैं समझता हूं कि अवाम और हौसले के साथ सामने आएगी। आपने इमरान खान का हौसला 22 करोड़ लोगों का हौसला है आज, और फवाद चौधरी का हौसला, इससे पहले भी आपने बहुत कुछ किया। मैं समझता हूं कि अब इस चीज को खत्म करना चाहिए। अवाम को आप नहीं दबा सकते, इजहारे राय पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते, और अगर आपके अंदर बर्दाश्त ही नहीं है, आप इतने बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हो और आप जो है वो किसी की बात नहीं सुन सकते, तो मैं समझता हूं कि ये सरासर सबसे पहले तो ये केस ही जो बनाया गया, ये केस बनता ही नहीं था। और आज जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, जिस तरह उनको ले जाया गया, शर्मनाक तरीका था। पुलिस उन पे चादरें फेंक रही है कि वो किसी तरह नजर नहीं आ सके। मैं शदीद मजम्मत करता हूँ, शदीद इसकी मजम्मत करता हूँ। मैं यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहती हूँ कि जब मरियम नवाज साहिबा को यहाँ पे पेश किया जा रहा था तो पुलिस तो उनके पांव छू रही थी, आप सबने देखा जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया जा रहा था, जैसे वो किसी जुर्म में नहीं, उनको वो कोई यहाँ पे कोई बहुत कोई ऑनरेबल उसमें इस्तकबाल था उनका जो आ रही थी। आज भी वो आ रही हैं, सारी पुलिस वहाँ पे बिजी होगी बहुत ज्यादा, लेकिन जो मर्जी कर लें आप, फवाद चौधरी को मैं छुड़वा के रहूंगी यहाँ। फवाद चौधरी आएगा बाहर, क्योंकि हम कोई गुलाम नहीं है। ये जो कहें हम इनकी बात माने और ये हम पे मुसल्लत करते जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।